بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات کے مہمانوں کا یہ گلدستہ ہمیشہ اسی طرح سجتا رہے گا، بنتا رہے گا، اور آپ یہاں پہ ایسے خوبصورت چہرے اور خوبصورت لوگوں کی علمی ادبی گفتگو کے ساتھ ساتھ کبھی سپورٹس کی گفتگو سن لیں گے، کبھی تعلیم کی گفتگو سنیں گے. آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نام ہے طیب چٹھا صاحب. طیب چٹھا صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اور ان سے جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے MSc اکنامکس کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شعبہ سپورٹس میں داخل ہو گئے. طیب صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے. یہ سیاسی پارٹی اور اس میں یہ سپورٹ کا شعبہ اور اس شعبے کے سینٹرل پنجاب کے آپ صدر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ السلام علیکم. جی شکریہ خالد صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا یہ پروگرام ملاقات، جس میں ہر روز کوئی نہ کوئی مختلف ایشوز کے اوپر آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جو بات کی پولیٹیکل اور سپورٹس کا، کیونکہ اس سے پہلے کافی سارے ونگز مختلف پارٹیوں میں موجود ہیں، اور یہ ایک ایسا ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے، اور میں بڑا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بلکہ اسپیشلی یہ آپ وہ دیکھیں نا، موجودہ دور میں آپ کا جو میڈیا جس وقت جا رہا ہے، ہر بچہ سیل کے اوپر لگا ہوا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جی بچوں کو اس دور کے اندر جہاں آپ نے ہر ایک چیز کمرے میں بند کر دی ہے، ان کو گراؤنڈ میں لے کے آنا، اس سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی نہیں. سیاسی پارٹیوں میں ونگ بنتے تھے، یہ وومن ونگ، یہ ہم پیپلز پارٹی کی ہی بات کر لیتے ہیں. PYO ہے، PSF ہے، لیبر ونگ ہے، اس کے بعد وومن ونگ ہے، وکلا ہے، ڈاکٹرز ہیں. جی جی یہ سپورٹس ونگ کا آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ یہ جی سپورٹس ونگ کا، میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے اپنے چیئرمین صاحب بلاول زرداری بھٹو صاحب کو دیتا ہوں. یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا جو، اور ہمیں خوش قسمتی سے بڑی نوجوان قیادت اور بڑی پڑھی لکھی فارن کوالیفائڈ وہ ہمیں پیپل پارٹی کو ملی. ان کا اپنا ایک آئیڈیا تھا کہ پارٹی کے اندر جو چیزیں نہیں چل رہی تھی، یا انہوں نے نئی چیزوں کو دیکھا کہ کس طرف ہم نوجوان کو لے کے آیا جائے. اچھا. تو انہوں نے مختلف صوبوں کے صدور سے، پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کہا جی ہم ایک سپورٹس ونگ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہماری نیگلیکٹڈ ایریا ہے. پارٹی کے اندر سپورٹس ونگ نہیں ہے، بچے کو یہ ہیلدی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، کبھی بھی نہیں رہا. جی جی بالکل نہیں ہے، بالکل آپ کی بات نہیں ہے. طریقے انصاف میں بالکل ہے، لیکن وہ بھی اتنا زیادہ نہیں افیکٹو رہا. اچھا. تو چیئرمین صاحب کا آئیڈیا، پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ صدور سے اس کے بارے میں لوگوں سے رائے لی، پھر لوگوں کو چیک کیا کہ کہاں پہ پارٹی کے ایسے نوجوان جو ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہوں. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں جی. میں اور اس کا اپنا کریڈٹ سارا اپنے چیئرمین صاحب کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اس سے بھی زیادہ اپنی پارٹی کو دوں گا. ایک ادنا سے کا ورکر کو انہوں نے اٹھا کے پنجاب، سینٹرل پنجاب جو بہت بڑا آپ کا امپورٹنٹ صوبہ ہے، اور اس پہ مجھے وہ پوسٹ دی. تھوڑا سا میرا انٹرنیشنلی سپورٹس کے اندر ورک بھی تھا، تو وہ بھی بات کرتے ہیں جو انٹرنیشنل کے حوالے سے تھا. وہ میں نے فوراً اس کو ایکسیپٹ کیا اپنے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد. کیوں یہ اس چیز کے اندر بہت وہ ویکیوم ہے پارٹی کے اندر، یہاں آپ یوتھ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لے کے آ جاتے ہیں. ادروائز یوتھ جو ہے نا ایسے ہی گھوم رہی ہے. تو چیئرمین صاحب کا آئیڈیا تھا، موبائل پہ پھنس گئی. جی جی. موبائل کے تو بعد ہم نے اس کو کوشش کی کہ ہم پارٹی کو خالی یہ نہیں کہ وومن سپورٹس ونگ ہاں جی بن گئی تو پریکٹیکل نہیں، ہم پریکٹیکل کریں گے. ہم یہاں سے یوتھ ٹیلنٹ نکالیں گے جو کہ آل اوور دا پاکستان ڈفرینٹ فیلڈ میں جائے گا، ڈفرینٹ سپورٹس میں جائے گا، اور اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں گے. اچھا طیب صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایک شعبہ بنا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس ونگ کی کون سی سائیڈ کو آپ نے ٹچ کیا ہے؟ مطلب سپورٹ کی کون سی سائیڈ پہ آپ؟ کرکٹ پہ چلے گئے، فٹ بال پہ چلے گئے، بیڈمنٹن کی طرف چلے گئے، یا اور کسی سائیڈ پہ کس کو زیادہ فوکس کریں گے؟ خالد صاحب ہم فوکس تو ساری سپورٹس کو کریں گے. ابھی ہم انیشیل پروسیس ہے، ابھی ہم اپنی سارے پنجاب کی، سینٹرل پنجاب کی جو باڈیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، ایک تو میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں ٹائم بیچ میں کرونا آ گیا.
कोरोना की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कुछ भी ना कर सके। हमारा बड़ा प्लान था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शाही साहब की बरसी के ऊपर हमारा प्रोग्राम था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल, भुट्टो स्पोर्ट्स फेस्टिवल किया जाए, जिसके अंदर सारी गेम्स हमने शामिल करनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना आ गया तो हर चीज़ वो रुक गई। अब इंशाल्लाह हम आगे इसको लेके चलेंगे, शायद अगर हालात ठीक रहे तो हम इंशाल्लाह बीबी साहिबा की बरसी के ऊपर ये मैं भुट्टो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़ करूँगा इस्लामाबाद से। अच्छा। तो उसके अंदर हमने खाली क्रिकेट को नहीं लेना, हमने सारे स्पोर्ट्स हैं। क्यों देखें जी, स्पोर्ट्स विंग का मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट या हॉकी है। हमने जितनी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हैं जिसमें बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकें, जो जहाँ पे क्रिकेट का टैलेंट है क्रिकेट के बच्चे क्रिकेट में लेके आएंगे, फुटबॉल वाले फुटबॉल में आएंगे, हॉकी वाले हॉकी में आएंगे, बैडमिंटन के बैडमिंटन में आएंगे, यानी कि सारी स्पोर्ट्स को स्पेशली इसके अंदर हम साथ फोकस करें। फीमेल स्पोर्ट्स को भी वो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जाए। तो फिर जो वजारतें हैं स्पोर्ट्स की या बाकी जो इदारे हैं वो क्या करेंगे? सर देखिए, वजारतों और इदारों उनका तो एक अपना काम है, वो अपने तो गवर्नमेंट है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है उनका एक अपना एजेंडा होता है, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। हमने अपनी पॉलिटी के अंदर जो हमारी अपनी यूथ है, लेकिन उसके अंदर बाउंड हम नहीं करेंगे कि सिर्फ जी पीपल पार्टी का ही बच्चा खेल सकता, नहीं, एनीबॉडी कैन कम। ओके। जो बच्चे होंगे जी, हमारे स्पोर्ट्स कोई उसके अंदर वो नहीं है, बैरियर नहीं होगा, हम सब बच्चों को वेलकम करेंगे। हमारा जो टारगेट है अपनी पार्टी की यूथ को वो कहीं पे पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाया जाए और उनके अंदर जो टैलेंट है स्पेशली हर एक स्पोर्ट्स के अंदर उसको लेके पॉलिश किया जाए। और उसके लिए हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ स्टेजों में, क्योंकि ये अभी हम बिल्कुल लाइक न्यू बॉर्न बेबी हैं हमारी, बाकी आपने जैसे जिक्र किया लेबर विंग, वुमेन विंग, सारी विंग्स मौजूद है, उनका स्ट्रक्चर मौजूद है। हमें A to Z इवन के अपना मोनोग्राम, अपना लेटर पैड, हर चीज़ हमें ज़ीरो से उसको डिज़ाइन करना पड़ रहा है। तो एक और भी काम करें ना आप, इसके ऐसा भी कोई करें, कोई राइटर्स विंग भी बनवाएं। नहीं, बिल्कुल उसमें हमारा अभी है राइटर विंग का प्रोग्राम, बिल्कुल वो भी बड़ी जल्दी उस पर हमने नाम मांग लिए। हमें पार्टी ने, मेरी लास्ट हफ्ते हमारी पंजाब एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, उसमें बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस हुआ है स्टडी सर्कल और प्लस जो था राइटर विंग का, उसके ऊपर बड़ी जल्दी हम आपको एक अच्छी वो न्यूज़ वो भी देंगे। क्योंकि मेरे ज़हन में अच्छी तरह से याद है कि एक वक्त ऐसा था, जी एक जमात इस्लामी के स्टडी सर्कल होते थे और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टडी सर्कल्स होते थे, जहाँ पे लेक्चर भी दिए जाते थे, पढ़ाया भी जाता था, बताया भी जाता था। आपका अपना ताल्लुक भी तालीम के शोबे से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं कि आप जो बाकी सारी तालीम वगैरह उससे बहुत ज़्यादा पेट भर गया हो, उसको साइड पे रख के इस तरफ आगे होंगे जब मैं ये नजरियाती किस्म की तालीम शुरू कर दूं? नहीं सर, उसमें ऐसा है, मेरा स्पोर्ट्स के साथ मेरा अपना जुनून था। मैं हॉकी भी खेलता रहा हूँ, ये कहते यूनिवर्सिटी में हॉकी का मैं कैप्टन भी रहा हूँ, और क्रिकेट मेरा अपना, दोनों गेम्स मैंने सारी खेल ली हैं। अच्छा। लेकिन मेरा मैं ऑस्ट्रेलिया कुछ अर्सा पढ़ने के लिए जब गया था तो वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, वहाँ बच्चों को स्पोर्ट्स के ऊपर बड़ा वर्क किया। मैं बल्कि ना एक चीज़ यहाँ पे मेंशन ज़रूर करूँगा कि मैंने वहाँ पे देखा, ऑस्ट्रेलिया बेसिकली टूरिस्ट कंट्री है, टूरिस्ट है, एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन जो मैंने वहाँ पे स्पोर्ट्स जितनी देखी है ना, तो मुझे वो लगा, मैं तो कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया शुड बी स्पोर्ट्स कंट्री, उसको अपने आप को स्पोर्ट्स कंट्री डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन उनका अपना एक सिस्टम है, उसके साथ वो चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा एक आइडिया था हम पाकिस्तान के अंदर भी उसी चीज़ों के ऊपर चलें। मैं अभी मेरा कुछ डिप्लोमेट के साथ लिंक हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने जब मुख्तलिफ डिप्लोमेट को स्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कस किया। अच्छा। तो वो कहते हैं जी हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपको फंडिंग नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको आपके जिस स्पोर्ट्स आप चाहते हैं आप आएँ, हम आपको ट्रेन करेंगे। लाइक ब्राज़ील है, ब्राज़ील के एम्बेसडर जो पोला साहब चले गए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे कहा जी आप लाएं, फुटबॉल की टीम लेके आएँ, वहाँ आपको ट्रेनिंग करवाएंगे। ब्राज़ील के अंदर आपको अकोमोडेशन दी जाएगी, आपको ट्रेनर अच्छे दिए जाएंगे। देखा ना, ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जिस स्पोर्ट्स में भी चले जाएं, आपके पास इंटरनेशनल लेवल के आपके अच्छे कोचेस कोई नहीं है, आपके वो ग्राउंड्स नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर मिल के लोगों के लेंगे तो आपको बड़ा बेनिफिट। और उसी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं अपने चेयरमैन साहब का अगेन आपके थ्रू शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने ये मौका दिया। जो मेरी जो चीज़ें थी जो मैं करना चाह रहा था स्पोर्ट के उसका मौका मिल वो मुझे अब इतनी बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल पार्टी, और मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं उसका पहला स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब से चेयरमैन साहब ने आगाज़ किया।
تو وہ جو میرے آئیڈیاز سے جو اسپورٹس کے اوپر میں ورک کرنا چاہ رہا تھا وہ میں انشاءاللہ اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے مجھے بڑا فصیح پلیٹ فارم مل گیا نا. ہم طیب صاحب یہیں سے اور آگے سلسلہ شروع کر دیں گے. وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں اور بات شروع کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے ملاقات. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. طیب چٹھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں سپورٹس کی باتیں بتا رہے ہیں اور ہم بھی ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں کہ جی آپ کو مبارک ہو, کیونکہ یہ سپورٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو سپورٹ ونگ بنا ہے اس کے پنجاب کے پہلے صدر بھی بنے ہیں. چٹھا صاحب جی جناب, آپ نے جب مجھے وزٹنگ کارڈ دیا تو اس وزٹنگ کارڈ پہ AFL لکھا ہوا تھا, جس کا فٹ بال کے حوالے سے کوئی سلسلہ ہے, وہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جی آسٹریلین فٹ بال رول. AFL کا بنتا ہے آسٹریلین فٹ بال لیگ. اچھا, یہ اوزی رول فٹ بال اس کو کہتے ہیں. آسٹریلین فٹ بال بڑا ڈیفرنٹ فٹ بال ہے. اچھا, اور آسٹریلیا کے اندر اسی طرح کھیلا جاتا ہے جس طرح آپ کا یورپ میں ساکر فٹ بال ہے, جی اسی طرح یہ آسٹریلیا میں گرمیوں میں کرکٹ چلتی ہے, پوری گرمیاں آپ وہاں کرکٹ ہوگی. اچھا, اور سردیوں میں اسپیشلی وکٹوریا, میلبرن, ایڈیلیڈ کے اندر آپ کو آسٹریلین فٹ بال ملے گا. وہ دیکھنے میں فٹ بال جو ہے اس فٹ بال سے ڈفرینٹ ہے. وہ لک لائک رگبی. دیکھنے میں لوگوں کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بال رگبی ہے, لیکن ہے نہیں ہے. اچھا, وہ اس کے اندر 22 سائڈ پلیئرز ہوتے ہیں, 18 پلیئرز کھیلتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں سے کھیلا جاتا ہے. اچھا, اور اس کے 4 پولز دونوں طرف لگتے ہیں. آپ نے کک کرنی ہوتی ہے گراؤنڈ سے, کہیں سے بھی کک کریں, ہاتھ سے کریں, قریب ہیں تو ہاتھ سے کر دیں گے. اگر آپ کے دور سے ہیں, آپ کے پلیئر دوسرا, آپ کے ڈیفینڈر آپ کے اوپر نہیں ہے, تو آپ سیدھی کک کریں, پول کو کراس کرے گی. آپ اس کے کھلاڑی ہیں یا آپ اس کی میں کسی جی سوسائٹی نہ کے تو ممبر اس ہیں؟ کا کھلاڑی بھی نہیں ہوں. مجھے ایک اور آنر اللہ پاک نے دیا کہ یہ جب میں آسٹریلیا تھا تو اس دوران یہ میں نے ایک نئی گیم دیکھی تو مجھے اس کو بڑی عجیب لگتی تھی. اچھا, میں پاکستان کے اندر آسٹریلین فٹ بال کا فاؤنڈر ہوں. اچھا, فاؤنڈر بھی ہوں اور میں پاکستان فٹ بال لیگ کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں پاکستان کے اندر. نہیں تو سیاسی پارٹی ہے, گیم سارے ادھر وہ کر رہے ہیں. میں تو آپ سے سیاسی سوال کرنے کے چکر میں تھا کہ وہ ملکی سیاسی صورتحال پہ بات کروں, بالکل ہم لیکن جناب یہ اس پہ بھی ابھی آپ کے تک ساتھ آئیں گے, اسپورٹ سے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے. کیونکہ سپورٹس کی اتنی بڑی فیلڈ ہے نا, آپ جدھر بھی چلے جاتے ہیں آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں بچتا کہ چیزیں پھر بھی رہ جاتی ہیں. ہاں جی, تو ہم آپ کے ساتھ اور نشستیں بھی کریں گے, ایون کہ میں آپ کے ساتھ پورا پروگرام کروں گا آسٹریلین فٹ بال کے اوپر کہ یہ کیا چیز ہے. ضرور ضرور. تو سیاسی صورتحال پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آج کل جو کہاں سر جی, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے خالد صاحب سب سے پہلے تو میں بھرپور مذمت کروں گا جو واقعہ موٹر وے سیالکوٹ کے اوپر ہوا ہماری بہن کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور کیونکہ اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ابھی آج کل شہر جو میں. میڈیا میں جو آپ کا وہ ہے وہ ابھی تک اسی کے اوپر ابھی جو ملزمان پکڑے گئے ہیں ابھی تو وہی نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے واقعی وہ ریل ہے بھی یا نہیں ہے. اب وہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو میں تو سب سے پہلے تو آپ کے اسی پروگرام کے کل ہم نے بڑا پروٹیسٹ ہمارا پاکستان پیپل پارٹی فیمیل ونگ نے اسلام آباد میں ہم نے نیشنل پریس کلب کے سامنے کیا. تو ہمارا جو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا پولیس موٹر وے کے اوپر موجود ہے. آپ ان کو کال کریں, سر پولیس کا کام بہت ساری چیزیں ہیں, خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے چلان دینا ہے یا سپیڈ چیک کرنی ہے. آپ کی سیفٹی سب سے بہت بڑی چیز ہے جو سیفٹی نہیں ہے ہمارے یہاں. ایک چیز. دوسرا فیمیل کے اوپر جو ایشو آ گیا, دیکھیں جی فیمیل کے اوپر کوئی بھی ہو وہ آپ باؤنڈ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا رات کے اس ٹائم پہ نہیں نکل سکتی, آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو وہ کیا کسی سے پرمیشن لے گا, پوچھے گا جی میں جا رہا ہوں تو میرے یہ چیزیں میرے پاس ہیں یا نہیں ہیں. ہم اس کے اوپر پولیس کا جو تھا ایکشن کو اتنا اچھا نہیں تھا. وہ ایک اور بات بھی نا کہ ہم لوگ اخلاقی قدروں کے جو لوگ ہیں, مشرق کو کہا ہی جاتا ہے کہ جہاں پہ اخلاقیات بہت زیادہ ہیں وہاں پہ اخلاقیات کی کمی نظر آئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں آپ کی بات,
اصل میں میرے خیال میں سب سے پہلے تو سی پی او صاحب یا پولیس ہماری جو بھی آفیسرز ہیں, جو بھی ایجنسیز ہماری ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہی ہیں, سب تو پہلے انہیں کنڈیمڈ کرنا چاہیے تھا. اپنی رائے یہ نہیں دینی چاہیے تھی وہ یہ کرتے یا وہ کرتے. اب دیکھیں یہی چیز آ گئی. آپ اسی واقعہ کو, آپ کی پوری جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی فیمیل دیکھ لیں, اب جو ورکنگ وومن ہیں, جو پروفیشنل مختلف ایشوز پہ کام کر رہی ہیں, ان کے لیے یہ بڑا تھریٹ سی بن گئی ہوئی ہے کہ جو خود ڈرائیو کرتی ہیں, اب ان کے لیے ایک وہ ڈر سا بیٹھ گیا ہوا ہے کہ ہم رات کو یا دن کو بھی کسی, آپ تو دن بھی نہیں سیف ہیں. حادثہ تو بتا کے نہیں آتا. جی کبھی بھی نہیں آتے. تو اب ان کو وہ اس چیز کے اوپر جو تھوڑا سا نا وہ ایک ہو گیا ہوا ہے کہ ڈر سا بیٹھ گیا ہے, خدا نخواستہ ہمارے ساتھ نہ کچھ ہو جائے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ایسے میجرز کرنے چاہیے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو, یا اس کی پنشمنٹ بھی اگر آپ وہ لے اس طرف بھی آتے ہیں تو آپ کسی بھی انسیڈنٹ کو ایک رول ماڈل بنائیں. آپ کے لا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ایک تو اس کا سالوں میں وہ نہیں فیصلہ ہونا چاہیے. میں جو اس طرح کے انسیڈنٹ آئے نا زیادتیوں والے جو ہیں, اس کا شارٹ ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ فیصلہ کیا اور جو بھی اس کا بنتا ہے اس کو کلیئر کریں. اور اپنی سوسائٹی کو اسپیشلی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر لیکچر کریں. ہمیں اپنے نوجوان کو, اپنی فیمیل کو, اپنے مختلف سوسائٹی کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کوئی ایشو ہو جائے تو ہمیں ہینڈل کس طرح کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ ہو گیا ہے تو اس کے آؤٹ کم کو ہم نے اس طرح نیگیٹو نہیں ہونے دینا چاہیے, نیگیٹیوٹی جتنی اس سے بول گئی ہوئی ہے. اچھا ایک اور چیز اپنا طیب صاحب, جس وقت آدمی ایم ایس سی کرتا ہے تو وہ ایک خاص سطح پہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ جی ایم ایس سی کر لی, اکنامکس میں کر لی یا کسی اور سبجیکٹ میں, کہ اب انہوں نے لیکچرر ہی بننا ہے, ریپیٹ کاٹ لینا. کہ جب آپ نے ایم ایس سی کر لی کسی سبجیکٹ میں تو اس کے بعد یہ ہے کہ جی اب آپ نے پروفیسری کرنی ہے, آپ نے لیکچرر بننا ہے. تو آپ اس شعبے کی طرف گئے یا کہ نہیں گئے؟ سر میرا نا اپنا ایک تھوڑا سا, جب میں آسٹریلیا سے واپس آیا یہاں پہ بھی رہا, تو میرا اپنا ایک یونیک سا ایک تھا کہ میں نے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دا جاب. میرا پلان تھا کہ میں اپنا چھوٹا سا بزنس, اور یہ میں بات یہاں سے میرے ہائی کمشنر تھے پاکستان کے آسٹریلیا میں 97 میں, خاور زمان صاحب, ایکس ڈی جی ایف آئی اے, آئی جی پنجاب, آئی جی پولیس, وہ ریٹائر ہوئے. تو انہوں نے ایک دفعہ ہم ایک کسی پروگرام میں, بزنس پروگرام تھا, ایگزیبیشن تھی میلبرن کے اندر پاکستان کی ٹیکسٹائل کے اوپر, تو ہم اکٹھے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دن ایسے بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں طیب آپ کا $1 بھی فارن ایکسچینج میں چلا گیا ہے نا, تو آپ سمجھو کہ آپ نے اپنے ملک کو کچھ دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کے اوپر اگر کر سکتے ہو تو وہ کرو. مجھے ان کی بہت ساری چیزیں, ٹائمنگ ان کا بڑا تھا, اور سب سے بڑی انہوں نے جو وہاں پہ جتنے پاکستانی شاپ تھے وہاں پہ تھے ریسٹورینٹ انڈین پاکستانی کے نام, انہوں نے انڈین نام چینج کروا دیے. سر اگر پاکستان ہے تو کہ پاکستانی ریسٹورینٹ لکھو بھائی, آپ نے انڈین. تو انہوں نے یہ ایک مجھے تھوڑا سا کچھ چیزیں ڈسکشن ہوتی تھی ان کے ساتھ. تو میرا وہاں پہ آسٹریلیا میں بھی یہی تھا یہاں پہ کہ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے. اچھا, کہ بے شک آپ جتنا اینڈ آف دا ڈے آپ کو سیٹسفائیڈ ہیں کہ میں نے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام وہی اپنے لیے کیا ہے نا, اور وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ منسلک ہیں لوگ. تو الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ میں اپنا ایک چھوٹا سا بزنس کر رہا ہوں, اور ساتھ اسپورٹس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں, اور ساتھ پالیٹکس بھی جو ہے پازیٹیولی وے پہ لے کے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. جاب بڑی آئی تھی لیکن میں نے کبھی آج تک جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا. اچھا, طیب صاحب یہ ساری بات تو ٹھیک ہو گئی کہ جی آپ وہاں سے آئے یا کہ اپنا بزنس شروع کر لیا. حوالہ ایک تعلیم کا آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی موجودہ نظام تعلیم جو اس وقت رائج ہے پاکستان میں, جو صدیوں سے چلے ہی آ رہا ہے نا, مطلب چلتا چلا آ رہا ہے, کم سے کم 72 سال تو ہم کہہ ہی دیں کہ جی 72 سال سے اس میں کوئی خاص ترمیم نظر نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ آ کے جھول ہے, کہاں اس کو ٹھیک ہونا چاہیے؟ کیا ابھی ایک یہ بھی ہے کہ جی موجودہ گورنمنٹ مساوی تعلیم کا ایک وہ قانون پاس کر رہی ہے کہ جی مساوی تعلیم پورے پاکستان میں ہو جائے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں اگر گورنمنٹ یہ کام کر جاتی ہے نا تو میں انہیں سلوٹ کروں گا کہ آپ کے پاس ایجوکیشن کا ایک سسٹم آ گیا, ایکویلٹی, یعنی کہ پرائیویٹ ہو, گورنمنٹ ہو, مدرسوں کا ہو, ہر جگہ آپ کا سلیبس ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا جب سلیبس ایک ہوگا تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. ایک تو سوسائٹی کے اندر تفریق وہ ختم ہو جائے گی. دوسری جو چیز
ابھی جو انہوں نے ابھی جو ایچ ایس سی کر رہا ہے سر، ہمارے یہاں اس سے پہلے ہمارے یہاں کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے. کاؤنسلنگ نہیں ہے. آپ اپنے بچپن کو لے لیں، آپ اسکول پڑھتے تھے، میں تھا تو یہی ہوتا تھا جس بچے نے میٹرک وہ کیا ہے، میٹرک کر لیا ہے، اس نے ایف ایس سی کی ہے، یہ ڈاکٹر بنا ہے، یہ انجینئر. ہمارے پیرنٹ، ہمارے دوست دو احباب، ہی رشتے دار سبجیکٹ ہوتے تھے، جی یا ڈاکٹر بنا دو انجینئرنگ یا یا انجینئر ڈاکٹر. بنا دو. تیسری بات ہی کوئی نہیں تھی سر. ایجوکیشن کے اندر بہت کچھ ہے، آپ کو چینجنگ لانی ہے. ایک تو بچے کے اوپر جو زبردستی ہے، میں آپ کے چینل کے تھرو ایک میسج ضرور دوں گا کہ بچے کے اوپر اس کی جانے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے، جی اس کا اپنا مائنڈ کیا ہے. وہ ایف ایس سی نہیں کر رہا لیکن والدین کے ڈر سے وہ کر تو جائے گا لیکن اتنا اچھا پرفارم نہیں کرے گا. صحیح. اگر اس کو آپ چوائس دو کہ آپ اپنی مرضی سے سبجیکٹ چوز کریں تو وہ آپ کو پرفارمنس بھی دے گا. کیوں؟ اس کے اندر اپنی انٹرسٹ شامل ہے. لیکن جب آپ کی انٹرسٹ نہیں ہوگی تو آپ زور ڈر سے کر تو جائیں گے. اور بعض بار آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ کے شاید کلاس والوں کئی ایسے ہوں گے کئی سال ایف ایس سی میں دھکے کھاتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ نہیں بچوں کو دی جاتی، بتایا نہیں جاتا یہ سبجیکٹ ہے، آپ کا اپنا آئیڈیا کیا ہے، آپ کا ذہن کیا ہے، بچہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. بچہ آئی ٹی کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو کہتے نہیں جی آپ کمپیوٹر اس میں جائیں، اپنا میڈیسن آپ نے کرنی ہے. تو ایک سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، خدا را بچوں کو سمجھیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، وہ پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں. اور یہی اگر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کے ایجوکیشن کے بہت سارے مسائل یہاں پہ حل ہو جائیں گے. دوسری چیز جو ہے، ہمیں اپنا جو بیچلر ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلیاں لانی ہیں. ایک میں یہاں پہ ڈس ایگری کروں گا، پتہ نہیں ہمیں کہیں سے کوئی ملتی ہے یہ چیز کہ ہر گورنمنٹ جو بھی آتی ہے، ہر گورنمنٹ آ کے ایجوکیشن کے اوپر ہی ایکشن کرتی ہے. ہر آپ کی پالیسی 5 سال میں کوئی رزلٹ نہیں دیتی. آپ باہر دنیا میں جائیں، وہاں پالیسیاں 50 سال 30 سال کے لیے بنتی ہیں. وہاں پہ جو تھیسس پی ایچ ڈی پہ کرتے ہیں، مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے، مارکیٹ پہ ورک کرتی ہے. ہمارے جتنے میں چیلنج کرتا ہوں، بتائیں کتنی یونیورسٹیوں کے تھیسس پہ پریکٹیکلی کوئی کام ہوا ہے. وہ صرف اس پڑھے ہوئے ہیں، آنے والے بچوں کے لیے آپ کو گائیڈ لائن ہے جس کو دیکھ کے ایسے تھیسس لکھ لیں. سر آپ ایک ایجوکیشن کو چینج کریں. آپ اتنے بچے کو گورنمنٹ پیسہ بھی لگا رہی ہے، اسٹوڈنٹ پیسہ لگا رہے ہیں، آپ اس تھیسس میں سے پریکٹیکلی کچھ چیزیں لیں، کوئی چیز بنے. تیسری چیز جو ہے، ہمیں ایجوکیشن کے اندر دنیا کے اندر 2 سال کا بی اے نہیں ہے، آپ کا 3 سال کا ہے یا 4 سال کا ہے. ٹھیک. اب یہ نئی ایک ایچ ایس سی نے، آئی ڈونٹ نو، میں نے کافی دوستوں سے بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ یہ کہاں سے یہ نیا آئیڈیا آیا ہے کہ جی آپ ماسٹر پروگرام ختم کر دیں اور سیدھا بی ایس آنر 4 سال کا وہ کریں اور اس کے بعد ایم ایس کر دیں. سر میں بڑا ایجوکیشن کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ میں منسلک ہوں، میرے پاس ہر ایک کے وہ ہیں کہ یہ کہیں پہ ماسٹر، مجھے نہیں سمجھ آئی ہم نے ماسٹر پروگرام کیوں ختم کر رہے ہیں. اچھا، اور اس پہ کوئی بول بھی نہیں. جی ابھی نہیں، گورنمنٹ پتہ نہیں اس سے پہلے کی پالیسی چل رہی ہے. ایچ ای سی نے ابھی آپ کو نیکسٹ ایئر آ جائے گا، آئندہ سے کوئی بچہ ایم اے اور ماسٹر ایم ایس سی نہیں کرے گا. 4 سال کی بھی آپ کی بیچلرز ہوگی، بی ایس آنرز ہوگا، اس کے بعد آپ ایز اے ایم فل اسے کہہ لیں یا جو بھی اس کو ایم ایس کے نام پہ، ایم ایس کے بعد آپ کو پی ایچ ڈی آئے گی. میں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا. میں نے یورپ کی یونیورسٹیوں کے میں نے اس کو پروگراموں میں ٹچ ہوں. آسٹریلیا ہے، یو کے ہے، امریکہ کا آپ کے پاس ماڈل ہے، جتنے موسٹلی ہمارے پاس آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ یہی اور جرمنی، یہ سب سے بڑے کنٹری جہاں ہمارے بچے پڑھنے زیادہ جاتے. ساروں نے کوئی ماسٹرز ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے یہاں یہ کہاں سے وہ فلسفہ نیا آ گیا کہ ماسٹرز کو ختم کر دو. اور ہر بچہ تھک جاتا ہے. آپ بچے کو چوائس دیں، اسے 3 سال بیچلرز کر لیا ہے نا، آپ اسے بیچلر کی ڈگری دے دیں. اگر وہ آگے 2 سال اور 1 سال اور لگائے گا، 2 سیمسٹر اور لگاتا ہے تو اس کو آنر کی ڈگری دے دیں. یہاں پہ بچے کو چوائس دے دیں. وین ہی کمپلیٹ 6 سیمسٹر، give him a choice. Either he go for the further 2 semester or he still complete for the bachelor program for the 3 year. آپ 2 ایئر والے سسٹم کو چھوڑ دیں. ہمیں سر اپنے ایجوکیشن کو فوکس کرنا ہے فار دا لانگ رن. اگر ہم نے کوئی چیز لینی ہے، اپنی جنریشن کو، نیو جنریشن کو بدلنا ہے، تو ہمیں ایجوکیشن سسٹم بنانا ہے 50 سال کے لیے یا 30 کم از کم. دیکھیں نا، آپ کوئی ایک نیا اسکول کھولتے ہیں نا تو وہ بھی 10 سال کا ایک بچہ جب 1 میں لے گا نا، وہ 10 سال کے بعد اپنے اسکول کی ریشو دیکھے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کہ میرے پہلی 1 کلاس کے پریپ کلاس کے بچے 10 تک پہنچے، تمہارا کیا لیول آیا. ایٹ لیسٹ کچھ عرصہ تو دے نا اسے. آپ 5 سال کے بعد، ہر سال 5 سال بعد دیکھیں پالیسی بدل رہی ہے. طیب صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی اور بہت اچھی بات کی. ناظرین، یہاں پہ طیب صاحب کی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ بچوں کو
ہم نے باؤنڈ کر کے رکھ دیا 2 سبجیکٹ میں. ان کو چانس ملنا چاہیے, ان کی اپنی سوچ ہونی چاہیے, ان کا خیال ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے سوچ کے مطابق پڑھ سکیں اور ملک کا نام روشن کر سکیں. آج ہمارے مہمان تھے طیب چٹھا صاحب, بڑی خوبصورت باتیں انہوں نے بتائیں, بہت اچھی باتیں کی. طیب صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. خالد صاحب مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے آپ کے پروگرام میں آنے میں موقع ملا. خالد مجید کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.